یاسین والقرآن الحکیم. یا کو زیادہ لمبا نہیں کرنا کیونکہ صرف ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کرنا ہے کھڑا زبر کی وجہ سے. سین کے اوپر مد ہے، سین کو آپ نے لمبا کرنا ہے. یاسین اس طریقے سے. والقرآن الحکیم. اچھا کچھ لوگ پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھنا، قرآن. را کے بعد جو حمزہ ہے حمزہ کو کلیئر کرنا ہے. والقرآن الحکیم. ہا بریک ہے، اس کو حکیم نہیں پڑھنا. نیل حکیم اس طریقے سے. انکا لامین المرسلین. لام کے بعد جو یا ہے یہ یا مد ہے، اس کو لمبا کرنا ہے. مرسلین. علی صراط مستقیم. عین کو کلیئر کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. لام کے اوپر کھڑا زبر کی وجہ سے لام کو لمبا کریں گے. علی صراط مستقیم. تا کے بعد جو قاف ہے اس قاف کو بھی فل مود پڑھنا ہے. مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم. عین کو کلیئر کرنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا. عزیز الرحیم. را کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بھی بریک پڑھنی ہے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنی. رحیم. لتنذر قوما ما. میم کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے یہاں غنہ کرنا ہے ایک الف کی مقدار. قوما ما انذر آباؤہم. یہاں پر نون کے بعد جو ذال ہے یہ ذال بریک پڑھا جائے گا، یعنی بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا نارمل طریقے سے. ذیرا انذر. آگے ذال کے بعد جو را ہے یہ را پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. آباؤہم. حمزہ کو لمبا کریں گے کھڑا زبر کی وجہ سے. با کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو لمبا کرنا ہے اپنے اڑھائی الف کے برابر کیونکہ یہ مد متصل ہے. آباؤہم فہم غافلون. غین کو لمبا کرنا ہے کھڑا زبر کی وجہ سے. غافلون. لقد حق القول. ہا بریک ہے، اس کو حقل نہیں پڑھنا. حق القول. قاف کو واو سے جب ملانا ہے تو واو کو شارٹ کٹ پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا. قول. علی. یہاں پر عین کو حمزہ کی آواز نہیں پڑھنی. علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. یہاں پر دیکھیں یا کے بعد حمزہ ہے اور واو ہے. واو کو ہم نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو پڑھیں گے. واو ویسے لکھا ضرور جاتا ہے لیکن ساؤنڈ جو آتا ہے وہ صرف حمزہ کا ہی آتا ہے. یہ حمزہ ساکن ہے اس لیے حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. یؤمنون. انا جعلنا. جیم کے بعد جو عین ہے اس عین کو کلیئر کرنا ہے، جالنا نہیں پڑھنا. جالنا پڑھیں گے تو مسٹیک ہو جائے گی. عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے. جعلنا فی اعناقہم. فا کو لمبا کرنا ہے کیونکہ فا کے بعد جو یا ہے یہ یا مد ہے، اس کے اوپر مد بھی ہے. اور حمزہ کو عین کے ساتھ ملاتے ہوئے حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے. حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، عین نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے. فی اعناقہم اغلالا فہی. یہاں غین میں کلکلا نہیں کرنا، اغلالا نہیں پڑھنا. اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون. میم کو قاف سے ملاتے ہوئے قاف میں قلقلے سے بچنا ہے. مقما. اور میم کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک پڑھا جائے گا، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مقمحون. محون. وجعلنا. جیم کے بعد عین کو کلیئر کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. وجعلنا من بین. میم کے بعد نون ہے، نون کے اوپر آپ کو چھوٹا میم نظر آ رہا ہوگا. جب بھی چھوٹا میم ہو اور اس کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے. من بین ایدیہم. دال کے بعد جو یا ہے اس کو لمبا کریں گے کیونکہ دال کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے. ایدیہم صدا ومن. دال کو واو سے ملاتے ہوئے
یہاں غنہ کریں گے، یہ ادغام یرملون کا غنہ ہوگا. دال واو دو زبر، داؤں واو زبر وا، داؤں وا، صداؤں وامن وامن خلفہم صدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لام کے آگے الف ہے، الف کو لمبا کرنا ہے، ایک الف کی مقدار. یا کے بعد جو با ہے یہ با ساکن ہے، جب بھی با ساکن ہو تو اس میں قلقلہ کیا جاتا ہے. اس کو یبصرون نہیں پڑھنا. کیسے پڑھنا ہے؟ یبصرون. یہ آیت سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھوانا چاہتا ہے، تو واٹس ایپ نمبر میں نے اپنے چینل کے ڈیش بورڈ پہ دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے نوٹ کر کے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک سٹارٹ کروا سکتے ہیں میری اکیڈمی میں. اب یہاں سے وَسَوَاءٌ، یہاں واو کے بعد جو الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے، اڑائی الف کے برابر لمبا کرنا ہے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، آئین کو آپ نے حمزہ کی آواز سے بچانا ہے. عَلَيْهِمْ، اس کو علیہم نہیں پڑھنا، لام کو جب یا سے ملائیں گے شارٹ کٹ پڑھا جائے گا. عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ، یہاں پر دو حمزے ہیں، ایک حمزہ اوریجنل شکل میں ہے، دوسرا حمزہ الف کی شکل میں ہے، دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے. أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. لام کے آگے الف ہے، لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار. یا کے بعد جو حمزہ ہے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، یؤمنون نہیں پڑھنا، یؤمنون. انما، نون کے اوپر جب بھی شد ہوگا تو نون غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. انما تنذر من اتبع الذکر، نون کو تا سے ملائیں گے، تا بریک ہے، من اتبع الذکر وخشی الرحمن. یہاں پر کئی لوگ غلطی کرتے ہیں، وخشی الرحمن پڑھ جاتے ہیں، شین کے بعد جو یا ہے یہ یا سکپ ہو جاتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یا کو کلیئر کرنا ہے، وخشی الرحمن بالغیب. غائن کے بعد جو یا ہے اس یا کو لمبا نہیں کرنا، کیونکہ یہ یا حروف لین میں سے ہے، یہ یا جو ہے یا لین ہے، یا مدہ نہیں ہے. بالغیب، اس طریقے سے. فبشرہ، را ساکن سے پہلے زیر ہے، را کو بریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھنا. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. یہاں پر تا کو جب واو سے ملائیں گے تو یہاں غنہ کیا جائے گا، یہ ادغام یرملون کا غنہ ہے، کیونکہ دو زیر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے. بمغفرۃ واجر کریم. اس کے بعد ہے انا، نون کے اوپر شد ہے، جب بھی نون کے اوپر شد ہوگا تو غنہ کیا جائے گا. انا نحن نحیی الموتى، نون کو جب ہا سے ملائیں گے، یہ ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں نحنو، ایسا نہیں کرنا. نحنو نحنو نحیل، نون کے بعد پھر ہا ہے، یہ ہا بھی بریک ہے، اس کو نحیل نہیں پڑھنا، کلیئر کر کے پڑھنا ہے بریک. نحیل موتا، میم کے بعد جو واو ہے اس واو کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ یہ واو لین ہے. موتا ونکتب، نون کے بعد پھر کاف ہے، یہ کاف اس میں قلقلہ نہیں ہوتا، یہ کاف جو ہوتا ہے وہ بریک ہوتا ہے، قلقلے کے بغیر ہوتا ہے. دو نقطوں والا جو قاف ہوتا ہے اس میں قلقلہ کیا جاتا ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، قاف کو دال سے ملائیں گے، دال کے اوپر شد ہے. قَدَّمُوا، جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. تو کیسے پڑھیں گے؟ قَدَّمُوا، میم کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اب اس کے بعد ہے وَآثَارَهُمْ، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر کی وجہ سے حمزہ کو لمبا کریں گے. وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ
احصیناہو شیئن شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان شیئن احصیناہو حمزہ کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک پڑھیں گے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا، اور آگے صاد ہے، یہ صاد حروف مستعلیہ میں سے اس کو پر پڑھیں گے احصیناہو ناہو فی فا کے بعد یا ہے، یا کے اوپر مد ہے، اس یا کو آپ نے لمبا کرنا ہے کیونکہ یا کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے۔ فی امام مبین، یہاں پر میم کو شد والی میم کے ساتھ ملایا جائے گا، میم میم دو زیر میم میم، اور یہاں پہ یہ ادغام ہو رہا ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار بلکہ یہاں سے پڑھتے ہیں امام مبین، با کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، اور جب یہاں پہ وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے۔ اگر آپ وقف نہیں کرتے تو پھر نون کے نیچے جو دو زیر ہیں اس نون کو آگے والی لائن کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا، وہ پھر ادغام جر ملون ہوگا، لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سورہ یاسین کا پہلا رکوع کمپلیٹ ہو رہا ہے، پہلا رکوع آج پڑھیں گے، دوسرا رکوع جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، یہاں سے دوسرا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے واو کو جب ضاد کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، یہ جو بیچ میں آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو لمبا کریں گے، نہیں، وادرب نہیں پڑھنا، ود جب واو کو ضاد کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہ بیچ میں اس کو چھوڑ دیں گے، واو ضاد زبر ود رب رب لہم مثلا، ہا کو شد والی میم کے ساتھ ملائیں گے، پہلی میم کے ساتھ نہیں ملانا، اور یہاں پہ غنہ بھی کریں گے لہم مثلا اصحاب القریہ۔ حمزہ کے بعد جو صاد ہے یہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، صاد کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک پڑھیں گے اصحاب القریہ۔ یہاں پر قاف کے بعد جو را ہے، بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں قریہ، قریہ نہیں پڑھنا، را کو ساکن کرنا ہے، اور یا کے بعد جو تا ہے وقف جب کریں گے تو تا کو ساکن کر دیں گے، تا کو ہا بنا کے ساکن کر دیں گے، اور یہ وقف لازم ہے، یہاں پہ رکنا لازمی ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اصحاب القریہ، قریہ، اس طریقے سے لاسٹ پہ ہا کا ساؤنڈ آنا لازمی ہے۔ اس کے بعد ہے، بلکہ اس کو پڑھ لیتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا، یہاں حمزہ کے بعد جو ذال ہے یہ ذال آپ نے سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا، اس کو نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، اس کا مخرج زبان کا سرہ اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے، ذال اذ جاء، جیم کے آگے الف ہے، الف کے اوپر جو مد ہے یہ مد متصل ہے، 2.5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، حل مرسلون، لام کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، واو مدہ جب ہو تو اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کرتے ہیں، یعنی لام کو واو سے ملائیں گے اور لمبا کریں گے 2 سیکنڈز کے قریب، مرسلون۔ آگے والی آیت سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوانا چاہتے ہیں، خود قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر آپ کو میرے چینل سے مل جائے گا، چینل کی سکرین پہ دیکھیں آپ کو مل جائے گا، وہاں سے نوٹ کر کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک سٹارٹ کروا سکتے ہیں۔ اذ ارسلنا، یہاں پر حمزہ کو ذال سے کنیکٹ کریں گے، حمزہ ذال دیر اذ، حمزہ را زبر ار، اذ ارسلنا الیہ مثنین، میم کو ساتھ کنیکٹ کریں گے،
بیچ میں آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، حمزہ کو چھوڑ دیں گے. الیہم اثنین، نئی، اس کو نئے نے نہیں پڑھنا، نون یا زبر نئی، نئی. فکذبوہما، کاف کے بعد جو ذال ہے یہ ذال سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ آپ کو یہاں پر میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں اس کا مخرج. اب اسی طریقے سے پڑھا جائے گا فکذبوہما فعززنا. یہاں پر عین کے بعد جو زا ہے یہ سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا فعززنا. اس طریقے سے یہ جو را کی شکل میں زا ہوتا ہے، اوپر نقطہ ہوتا ہے، یہ زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. کاف کو جب میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں غنہ کیا جائے گا. لام کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے. الیکم مرسلون. قالوا ما انتم الا، حمزہ کو لام سے ملائیں گے اور لام کے اوپر شد ہے، شد کی وجہ سے جو حرف کے جس حرف کے اوپر شد ہو وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو الا نہیں پڑھنا. الا بشر مثلنا، را کو میم سے کنیکٹ کریں گے، میم کو سا سے کنیکٹ کریں گے. یہ جو سا ہے یہ بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا. مثلنا وما. اچھا یہاں پر بیچ میں آپ کو لام نظر آ رہا ہے، اسلام کا مطلب ہے آپ نے یہاں پر رکنا نہیں ہے. لام اگر اکیلا ہو آیت کے درمیان میں آ جائے تو وہاں پہ رکنا نہیں ہوتا بلکہ کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے. وما انزل الرحمن، نون کے بعد جو زا ہے یہ زا سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور لام کو را کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، بیچ میں حمزہ اور لام کو چھوڑ دیں گے. انزل الرحمن من شیء، شیء، اس کو شیء نہیں پڑھنا، من شیء ان انتم الا تکذبون. یہاں پر تا کے بعد جو کاف ہے اس کاف کو آپ نے بریک پڑھنا ہے اور یہاں پہ کلکلا نہیں ہونا چاہیے. بعضوں کا لوگ پڑھیں تکذبون، ایسا نہیں کرنا، تکذبون. قالوا، 2 نقطوں والا قاف جو ہے ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. قالوا ربنا، را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے. ربنا یعلم، یا کو عین کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے جھٹکا نہیں دینا بلکہ نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، عین کو کلیئر کرنا ہے. یعلم انا، نون کے اوپر شد ہو تو نون غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، وہاں پہ نون مشدد کا غنہ ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے؟ انا الیکم، لام کو یا سے ملائیں گے. یہ یا مدہ نہیں ہے، یا لین ہے. یا لین جو ہوتا ہے اس کو لمبا نہیں کیا جاتا، شارٹ کٹ پڑ جاتا ہے. یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. الیکم لمرسلون، میم کو را سے کنیکٹ کریں گے، را پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے. لمرسلون وما علینا، وما علینا، عین کو کلیئر کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. لام کو یا سے کنیکٹ کرنا ہے، یہ یا بھی لین ہے، مدہ نہیں ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے. علینا الا البلاغ المبین، لام کو لام سے ملائیں گے، بیچ میں حمزہ ہے پھر الف ہے، ان دونوں حرف کو چھوڑ دیں گے. الا البلاغ المبین. قالوا، یہاں 2 نقطوں والا قاف ہے، پر پڑھا جائے گا. لام کے بعد واو ہے، یہ واو مدہ ہے، یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے. قالوا انا، نون کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے. انا تطیرنا،
پہلا تا بریک ہے، دوسرا تا جو ہے یہ فل مود پڑھا جائے گا، تطیرنا بکم لئلم، حمزہ کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں نون کو چھوڑ دیں گے، لئلم، کچھ لوگ پڑھتے ہیں لئنلم، ایسا نہیں کرنا، لئلم تنتہوا لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِنَّا، نون کے اوپر شد ہے، شد کی وجہ سے غنہ کریں گے، عذاب، عین کو کلیئر کرنا ہے، عذاب علیم، یہاں پر جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، علیم، قالوا طائرکم، یہاں تا فل مود پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تا کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، یہ مد متصل ہے، اڑائی الف کے برابر لمبا کرنا ہے، طائرکم معکم، میم کے بعد جو عین ہے اس عین کو کلیئر کرنا ہے، معکم معکم، اَإِن ذُكِّرْتُمْ ذُكِّرْتُمْ، ذال کو بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا، اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات لوگ دال بھی پڑھ دیتے ہیں، ذُكِّرْتُم نہیں پڑھنا، ذُكِّرْتُم، اس طریقے سے، بل انتم، نون کے اوپر جزم کی وجہ سے یہ نون ساکن ہے اور آگے تا کی وجہ سے یہاں اخفا کریں گے غنہ، انتم قوم مسرفون، یہاں سین میں قلقلے سے بچنا ہے، مسرفون نہیں پڑھنا، مسرفون، وجاء من اقصل، حمزہ کے بعد جو قاف ہے یہ قاف فل مود پڑھا جائے گا، اقصل، صاد کو فل مود پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا، اقصل، مدینتی مدینتی، رجل یسعی، لام کو جب یا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہاں پہ ادغام یرملون کا غنہ ہو رہا ہے، رجل یسعی، عین کو کلیا کرنا ہے، یسعی نہیں پڑھنا، سین میں کلکلے سے بھی بچنا ہے، یس قال یا قوم اتبعوا، میم کو جب تا سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں حمزہ ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، یا قوم اتبعوا، عین کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، متبعوا المرسلین، میم کو را سے کنیکٹ کرنا ہے، جب را کے اوپر جزم اور اس سے پہلے پیش تو را پر پڑا جاتا ہے، مرسلین، اتبعوا، حمزہ کو تا سے کنیکٹ کریں گے، اب یہاں پر سمجھیے گا، پہلے بھی اس کے اوپر میں ویڈیوز بنا چکا ہوں لیکن یہاں پر پھر آپ نے سمجھنا ہے، حمزہ کو جب تا سے کنیکٹ کریں گے تو حمزہ کو زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، زبر یا پیش کے ساتھ نہیں پڑھنا آپ نے، اگر ملا کے پڑھیں گے تو نون کو تا کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، مرسلین تابعوا پڑھا جائے گا، وقف کریں گے تو آگے پڑھا جائے گا اتبعوا، اس طریقے سے، یہاں پر آپ کو میں نے سادہ الفاظ میں بتا دیا کہ یہاں جو آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے یہاں اس کے نیچے زیر کے ساتھ پڑھیں گے، ڈیٹیل اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئے ہے، الف خالی کو کیسے پڑھیں، ایسے لکھیں گے، آگے لکھ دیں عبداللطیف بخاری آفیشیل، تو وہ ویڈیو آ جائے گی، آپ وہاں سے ڈیٹیل کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، اتبعوا ملا، اس کو من لا نہیں پڑھنا، میم کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں نون کو چھوڑ دیں گے، ملا، یسألکم، سین کے بعد جو حمزہ ہے اس کو عین نہیں پڑھنا، یسألکم نہیں پڑھنا، یسألکم، اجرا وہم، را کو جب واو سے ملائیں گے تو یہاں پہ ادغام یرملون کا غنہ ہو رہا ہے، اجرا وہم مہتدون، ہا کو میم سے کنیکٹ کریں گے، بیچ میں جو میم ہے اس کو چھوڑ دیں گے، وہم مہتدون،
وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، یہاں سے 23واں پارہ سٹارٹ ہو چکا ہے، سورہ وہی ہے سورہ یاسین۔ وَمَا لِيَ، میم کو لمبا کریں گے کیونکہ آگے الف ہے، اور لام کے بعد جو یا ہے اس یا کو کلیئر کرنا ہے، لیا نہیں پڑھنا، لیا لیا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي، حمزہ کو جب عین سے کنیکٹ کرنا ہے تو عین اور حمزہ کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، عین جو ہے وہ نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ أَعْبُدُ الَّذِي، دال کو لام سے ملائیں گے، لام کے اوپر شد ہے، شد کے اوپر زبر ہے، زبر بھی پڑھا جائے گا۔ زال کو یا سے ملاتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہے، یہ یا مدہ ہے، لمبا کریں گے اس کو ایک الف کی مقدار۔ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، طاف الموت پڑھا جائے گا، نون کو یا سے ملاتے ہوئے یہاں یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ، لام کو جب یا سے ملائیں گے، یہ یا لین ہے، مدہ نہیں ہے، جو یا لین ہوتی ہے اس کو لمبا نہیں کرتے، جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے۔ وَإِلَيْهِ، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، جیم کے بعد جو عین ہے، عین کو حمزہ کی آواز میں نہیں پڑھنا، ترجعون نہیں پڑھنا، یہ غلط ہو جائے گا، ترجعون جعون، اس طریقے سے۔ اتخذ، دو حمزے ہیں، دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، پہلا حمزہ پھر دوسرا حمزہ۔ اتخذ من دونہ، دونہ آلہۃ، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو لمبا کریں گے۔ آلہۃ ان یردنی الرحمن، حمزہ کو یا سے ملائیں گے، بیچ میں نون کو چھوڑ دیں گے، غنہ کریں گے، یہاں پہ ادغام یرملون کا غنہ ہے۔ ان یردنی الرحمن، نون کو جب را سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں حمزہ اور لام کو چھوڑ دیں گے۔ الرحمن بضر اللہ، ضاد کو جب را سے کنیکٹ کریں گے تو را، یہاں پر را کے اوپر شد ہے، شد کی وجہ سے جو حرف دو دفعہ پڑھا جاتا ہے، بضر اللہ، بضر اللہ، جو لوگ پڑھتے ہیں نا بدر اللہ، یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں پڑھنا، بضر اللہ تغنی عنی، عین کو کلیئر کرنا ہے، نون کے بعد یا ہے، لمبا کرنا ہے ایک الف کی مقدار۔ عنی شفاعتہم، یہاں پر عین کو کلیئر کرنا ہے، شفاعتہم نہیں پڑھنا، شفاعتہم عتہم، اس طریقے سے۔ شیئن، یہاں پر جب حمزہ کو واو سے ملائیں گے تو یہاں ادغام یرملون ہوگا، شیئن ولا ینقذون، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، ینقذون انی اذا لفی، دال کو جب لام سے ملائیں گے تو دو زبر کے بعد جب بھی لام آ جائے وہاں پہ ادغام یرملون ہوتا ہے، لیکن غنہ نہیں کیا جاتا، بغیر غننے والا ادغام کا غنہ ہوتا ہے، کہتے ہیں اذا لفی، اذا لفی ضلال مبین، لام کو جب میم سے کنیکٹ کریں گے تو یہاں پہ بھی ادغام یرملون کا غنہ ہے، ضلال مبین، انی، نون کے اوپر شد ہے، شد کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا، انی آمنت، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے لمبا کریں گے، آمنت بربکم، بربکم فاسمعون، فا کو سین سے کنیکٹ کریں گے، بیچ میں آپ کو جو الف نظر آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں گے، یہاں وقف کرتے ہوئے نون کو ساکن کر دیں گے، عین کو کلیئر کرنا ہے، فاسمعون، قیل ادخل قیل ادخل الجنہ، جب یہاں پہ وقف کریں گے تو تا کو ہا سے چینج کر دیں گے اور ہا کو ساکن کر دیں گے، جنتا نہیں پڑھنا، جب بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں جنت، یہ بھی غلط طریقہ ہے، جنہ،
قال یا لیتا، یا کے اوپر کھڑا زبر کی وجہ سے لمبا کریں گے، یا لیتا نہیں پڑھنا، یا لیتا، لیتا قومی، واو لین ہے، آگے میم کے بعد جو یا ہے یہ یا مد ہے، یہاں پر واو کو لمبا نہیں کریں گے، شارٹ کٹ پڑھیں گے، لیکن یا کو لمبا کریں گے، قومی یعلمون، یا کو عین سے کنیکٹ کرتے ہوئے عین کو نارمل طریقے سے پڑھنا ہے اور جھٹکا نہیں دینا، یعلمون بما غفر لی، لام کے بعد یا ہے اس کو لمبا کریں گے، غفر لی ربی وجعلنی، جیم کے بعد جو عین ہے اس عین کو کلیئر کرنا ہے، وجعلنی من مکرمین، کاف میں کلکلا نہیں کرنا، مکرمین، وما انزلنا، میم کے آگے الف الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد منفصل کہا جاتا ہے اور اس کو دو الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے، وما انزلنا على قومه من بعده، میم کو جب یہاں پر با سے کنیکٹ کریں گے بلکہ اس کے ساتھ چھوٹی میم کے ساتھ، تو یہاں پہ غنہ بھی کیا جائے گا، من بعده من جند، دال کو میم سے کنیکٹ کرتے ہوئے غنہ بھی کیا جائے گا، مینس، پوری ویڈیو خرچ کر دیا آپ نے، کتنی دفعہ کہا ہے منع کیا نا نہ، دال کو میم سے کنیکٹ کرتے ہوئے غنہ بھی کریں گے، جو دم من السماء، میم کے آگے جو الف ہے الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے، اڑائی الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے، وما کننا، نون کے اوپر شد ہے، شد کی وجہ سے غنہ کریں گے، منزلین ان کانت، غنہ کریں گے، یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، صاد کو یا سے کنیکٹ کریں گے، یا لین ہے اس کو لمبا نہیں کرنا، صیحۃ، ہا کو کلیئر کرنا ہے، تا کو واو سے جب کنیکٹ کریں گے تو غنہ بھی کیا جائے گا، واحدۃ، یہاں ادغام جرملون کا غنہ ہے، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، خا حروف مصالحہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا، یا حسرتاً علی العباد، عین کو کلیئر کرنا ہے، لام کو لام سے کنیکٹ کرتے ہوئے بیچ میں حمزہ اس کو چھوڑ دیں گے، علی العباد ما یأتیہم، یہاں پر یا کے بعد جو حمزہ ہے اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، ما یأتیہم من رسول، میم کو را سے کنیکٹ کریں گے، بیچ میں نون کو چھوڑ دیں گے، من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، تا کے بعد جو ہا ہے اس ہا کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، لیکن یہاں پر ہا کے اوپر زبر پڑھنے سے بچنا ہے، یستہزئون، الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون ان الیہم لا یرجعون، جیم کے بعد جو عین ہے اس کو کلیئر کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے،
لا يرجعون وَإِن كُلٌّ لَمَّا کاف کو لام سے ملائیں گے، پھر لام کو اس لام کے ساتھ ملایا جائے گا، پھر لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے، كُلٌّ لَمَّا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا میم کو یا سے ملائیں گے، لمبا کریں گے، جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ میم کو جب ہا سے ملائیں گے تو ہا کو کلیئر کرنا ہے، بریک پڑھنا ہے، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا، محضرون نہیں پڑھنا، محضرون۔ سورہ یاسین کا تیسرا رکوع ہم یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ آیت ہے وَآیَاتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ۔ یہاں پر کئی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ حمزہ کے اوپر تو چلو کھڑا زبر ہے، ہم اس کو لانگ کر دیتے ہیں، لیکن حمزہ کے بعد جو یا ہے، یا کو لانگ کرنے کی، لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یا کے اوپر صرف زبر ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وَآیَاتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اس کو میتا تو نہیں پڑھنا، میم یا زبر میتَةُ، یا کو شارٹ کٹ پڑھیں گے کیونکہ یہ یا لین ہے، یا مدہ نہیں ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، میتَةُ۔ اگر یہاں پہ وقف کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ جو لاسٹ پہ آپ کو تا نظر آ رہی ہے، اس تا کو ہا بنا دیں گے، میتہ، اس طریقے سے۔ اس کے بعد ہے احییناہا، حمزہ کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ کیسے؟ احیینا نہیں پڑھنا، احییناہا، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے وَأَخْرَجْنَا، حمزہ کے بعد جو خواہ ہے یہ خواف الموت پڑھا جائے گا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ، یہ ہا بریک ہے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں حبًّا، حبًّا نہیں پڑھنا، حبًّا، اس طریقے سے۔ اور یہاں پر یاد رکھیے گا با کے اوپر جو دو زبر ہیں، دو زبر کے بعد فا آ رہا ہے، یہاں پہ غنہ ہو رہا ہے اخفا کا، نون تنوین کا اخفا، یہ یاد رکھیے گا، 2 سیکنڈ کے قریب غنہ کریں گے، حبًّا فَمِنْهُ یَأْکُلُونَ، یا کے بعد جو الف کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حمزہ ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، یَأْکُلُونَ۔ وَجَعَلْنَا، جیم کے بعد جو عین ہے یہ عین کلیئر کرنا ہے، وَجَعَلْنَا نہیں پڑھنا، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ، تا کو جب میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پہ بھی غنہ کیا جائے گا، یہ ادغام یرملون کا غنہ ہے، 2 زیر کی تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، جب بھی 2 زیر کی تنوین کے بعد میم آتا ہے غنہ کیا جاتا ہے، جنات من نخیل واعناب، یہاں پر حمزہ کو جب عین سے ملائیں گے تو حمزہ اور عین کو دونوں کو کلیئر کرنا ہے، حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، عین نارمل طریقے سے، وَأَعْنَا، اس طریقے سے، با کو واو سے کنیکٹ کریں گے، وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا، فا کے بعد یا ہے، یا کو لمبا کریں گے، اس کے بعد ہا ہے، یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، مِنَ الْعُیُونِ، عین کو کلیئر کرنا ہے، مِنَ الْعُیُونِ، یا کے بعد جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، واو مدہ کی وجہ سے اس کو لمبا کریں گے 1 الف کی مقدار، لِيَأْكُلُوا، یا کے بعد یہ حمزہ ساکن ہے، حمزہ ساکن ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یہ جو ثا ہے، ثا بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس کا مخرج ہے زبان کا سیرا اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے سے لگے تو ثا پڑھا جائے گا، ثا، ثا من ثمرہ، اس طریقے سے۔ لام کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رکنا نہیں ہے، آپ نے آگے ملا کے پڑھنا ہے، ثمرہ وما عملتہ،
عاملتہ ایدیہم، یہاں پر بھی دال کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار، ایدیہم افلا یشکرون، یا کے بعد جو شین ہے اس کو آپ نے قلقلہ کے ساتھ ادا نہیں کرنا، یشکرون نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا، یشکرون، سبحان الذی، یہاں با کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے، بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں سبحان الذی، ایسا نہیں کرنا، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ ہا پڑھیں گے تو ترجمہ بدل جائے گا، تو کیسے پڑھنا ہے، سبحان الذی خلق الازواج، حمزہ کے بعد جو زا ہے یہ سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، ازواج کلھا مما تنبت الارض، جہاں پر نون کے ساتھ چھوٹا میم آ جاتا ہے وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، تنبت الارض ومن انفسہم، حمزہ کے بعد جو نون ہے یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جب بھی فا آ جائے تو وہاں نون ساکن کا اخفا ہوتا ہے، یہاں پر نون ساکن کا اخفا ہوگا، انفسہم غنہ کریں گے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، لام کو لمبا کریں گے کیونکہ آگے الف ہے، اور یا کو جب عین سے ملائیں گے جھٹکا نہیں دینا، یعلمون نہیں پڑھنا، لا یعلمون، لا یعلمون، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ، یہاں پر بھی حمزہ کے بعد جو یا ہے اس یا کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ یا کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہے، صرف ہم حمزہ کو لمبا کریں گے، وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ، لام کے بعد جو یا ہے یہ یا لین ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا، لیل نسلخ، خا حروف مستعلیہ میں سے پڑھا جائے گا، نسلخ منہ النہار، یہ دونوں ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، نون کے بعد ہے پھر اس لفظ میں نون کے بعد ہے، دونوں ہا سینے سے ان کی آواز آئے گی، من النہار، اس طریقے سے، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، ہا کو جب شد والی میم کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پہ غنہ بھی کیا جائے گا، میم کے بعد جو ضا ہے یہ ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، مظلمون مظلمون، والشمس تجری، یہاں پر واو کو شین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اور جب واو کو شین سے ملائیں گے تو بیچ میں حمزہ اور لام کو چھوڑ دیں گے، والشمس نہیں پڑھنا، والشمس تجری، تا کو جیم سے ملائیں گے پھر را کو یا سے ملائیں گے، را کو جب یا سے ملائیں گے تو یہاں لمبا کیا جائے گا اس کو، تجری لمستقر لہا، قاف کو را سے ملائیں گے پھر را کو لام سے، قرر لہا لہا، یہ جو لاسٹ میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے یہ الف پڑھا جائے گا، الف جو ہے وہ ہمیشہ وقف میں بھی پڑھا جاتا ہے، وصل میں یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں بھی الف پڑھا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، را کو لام سے ملائیں گے بیچ میں حمزہ کو چھوڑ دیں گے، اور عزیز میں جو عین ہے اس کو آپ نے کلیئر کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، عزیز نہیں پڑھنا، اور عزیز العلیم، والقمر، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، والقمر قدرناہ، نون کے اوپر کھڑا زبر لمبا کریں گے، قدرناہ منازل حتی، اس کو حتی نہیں پڑھنا، حا بریک ہے، حتی عاد کالعرجون، لام کے بعد جو عین ہے اس عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، کالعرجون القدیم، للشمس،
ينبغي لها، یہاں پر غنہ کریں گے نون پر کیونکہ یا کو میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. قاف کو نون سے ملائیں گے، نون کے بعد نون کے اوپر شد ہے، جس نون کے اوپر شد ہو وہاں غنہ کیا جاتا ہے. نون کے بعد جو ہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. نہار. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یا کو سین سے ملائیں گے اور با کے بعد جو ہا ہے یہ بریک پڑھا جائے گا. یسبحون یسبحون. وَآیَةٌ لَهُمْ، یہاں پر بھی حمزہ کے بعد جو یا ہے اس یا کو لمبا نہیں کریں گے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، صرف کھڑا زبر کی وجہ سے حمزہ کو لمبا کیا جائے گا. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا حَبْرِ حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ. ذال کو را سے ملائیں گے پھر را کو یا سے. ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ کاف کو لام سے ملائیں گے. مشحون. شین کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے. مشحون. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ. یہاں لام کے بعد ہا ہے، ہا کو شد والی میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، پھر اس میم کو آگے والی جو میم کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. یہاں پر بھی غنہ کریں گے اور میم کو اس جو تھا سے پہلے میم ہے اس کے ساتھ ملائیں گے تب بھی غنہ کریں گے. لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. وَإِن نَّشَأْ، یہاں پر کئی لوگ غلطی کر جاتے ہیں، شین کے بعد جو حمزہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الف ہے، حالانکہ یہ الف نہیں ہے. الف کے اوپر یاد رکھیے گا، الف کے اوپر جزم، الف کے اوپر زبر، الف کے نیچے زیر، الف کے اوپر پیش کبھی بھی نہیں آتا. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. اور جب حمزہ ہو، حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش یا جزم آ جاتا ہے، لیکن جب جزم ہو حمزہ کے اوپر تو حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہاں پر شین کے بعد جو حمزہ ہے اس حمزہ کے اوپر جزم ہے، تو اس کا مطلب یہ حمزہ ساکن ہے، اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. قاف کو اوپر پڑھنا ہے، ذال کو بریک پڑھنا ہے. يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا. تا کو میم سے ملائیں گے اور یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، پھر میم کو نون سے ملائیں گے. رحمتم منا ومتاعا، عین کو کلیئر کرنا ہے. ومتاعا الى حین، ہا بریک ہے، الى حین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ، اس کو بینا نہیں پڑھنا، بینا، با یا زبر بی، بینا ایدیکم وما خلفکم لعلکم. لام کے بعد جو عین ہے اس کو کلیئر کرنا ہے. لعلکم ترحمون. را کے بعد جو ہا ہے یہ بریک پڑھا جائے گا. ترحمون. وما تأتیہم من آیت من آیاتی. یہاں پر حمزہ کو بھی لمبا کریں گے، یا کو بھی، کیونکہ دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے. آیاتی ربہم الا کانوا عنہا معرضین.
میم کے بعد جو عین ہے اس کو جھٹکے سے نہیں پڑھنا، نارمل طریقے سے پڑھنا ہے. معرضین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، پہلا قاف دو نقطوں والا پر پڑھیں گے، آگے والا جو کاف ہے جس کے اوپر پیش ہے یہ بریک پڑھا جائے گا. رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ، یہاں پر بعض اوقات تا کو تا پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا. أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اس کو جھٹکے کے ساتھ عین کو نہیں پڑھنا، وعد نہیں پڑھنا، وعد. إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ، وا کو فل موت پڑھیں گے، يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً، صاد فل موت، صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ، تا کے بعد جو حمزہ ہے جھٹکے سے پڑھیں گے، تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، یا خصمون نہیں پڑھنا، يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، پہلا تا بریک، دوسرا تا جو فل موت پڑھا جائے گا، يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، حمزہ کے بعد جو ہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، يَرْجِعُونَ، عین کو کلیئر کرنا ہے، عین کے بعد واو مد ہے، اس کو لمبا کرنا ہے ایک الف کی مقدار. یہاں پر جو آپ کو میں نے اوپر والی لائن میں چار لائنیں پہلے آپ کو میں نے لفظ بتایا ہے، اِنَّ، اس لفظ کو آپ چند منٹ کے اندر جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. سورہ یاسین کا چوتھا رکوع ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس رکوع کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا ایک ہی لفظ کے اوپر سکتہ بھی آ رہا ہے، وقف بھی ہے، وقف غفران بھی ہے، اور ان میں سے کرنا کون سا ہے یہ دیکھنا ہے ہم نے. توجہ سے آپ نے سیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دو اور چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں، توجہ سے آپ نے سیکھنا ہے تاکہ آپ بھی جب سورہ یاسین پڑھیں تو آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، فا کے بعد جو خا ہے یہ فل موت پڑھنا ہے. وَنُفِخَ، نُفِخَ فِي الصُّورِ، فا کو جب صاد سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں یا ہے، پھر حمزہ ہے، پھر لام ہے، ان تینوں حرفوں کو چھوڑ دیں گے، فا کو صاد کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور صاد فل موت پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. فِي الصُّورِ، صوری، را کو بریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، زیر کی وجہ سے را کو بریک پڑھیں گے، ری، اس طریقے سے. فَإِذَا، ذال بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس میں سیٹی نہیں آئے گی، یعنی بعضوں کا لوگ پڑھنے فَإِذَا، زا جو آواز آ رہی یہ غلط طریقہ ہے. یہ جو دال کی شکل میں ذال آتا ہے وہاں پر یہ آواز نہیں آتی، نارمل طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے. ذال کا مخرج آپ سن لیں، زبان کا سرا اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے سے لگے گا تو ذال پڑھا جائے گا نارمل طریقے سے. فَإِذَا، فَإِذَا، ذا، اس طریقے سے. ہم من ال، یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. ہا کو جب شد والی میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہاں پہ غنہ بھی کریں گے. ہم من الاجداث، یہاں پر یہ سا ہے، سا کو بھی سیٹی کے بغیر پڑھنا ہے، یعنی بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں اجداسی، یہ غلط طریقہ ہے. یہ جو سی کی آواز آ رہی ہے یہ تین نقطوں والے سا میں کبھی بھی نہیں آتی.
یہ سا نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جو مخرج ذال کا ہے وہی مخرج سا کا ہے، اور آپ نے اسی پہ غور کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ اجداثی، اجداثی، اس طریقے سے۔ الی ربہم، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے۔ ربہم، را کے اوپر زبر ہے، زبر کی وجہ سے را کو پر پڑھا جائے گا۔ ربہم ینسلون، یا کو جب نون سے ملائیں گے تو یہاں پر غنہ بھی کیا جائے گا، اور یہ غنہ ہوگا نون ساکن کا اخفا کا غنہ۔ ینسلون، لام کو جب واو سے ملائیں گے تو یہاں پر بھی لمبا کریں گے 2 سیکنڈز کے قریب۔ ینسلون۔ اب اس کے بعد ہے قالو، 2 نقطوں والا قاف ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، 2 نقطوں والا قاف کو بریک نہیں پڑھنا۔ اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کا جو نرم حصہ ہے وہاں پر لگے گی تو یہ قاف پڑھا جائے گا۔ قالو، قالو یا ویلنا۔ اب یہاں پر کئی لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ یا ویلنا پڑھ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا، یا ویلنا نہیں پڑھنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ واو یا زبر وی، یہ جو یا ہے یہ یا مدہ نہیں ہے، یہ یا لین ہے۔ یا لین جو ہوتا ہے وہ شارٹ کٹ پڑھا جاتا ہے، یا ویلنا، ویلنا، اس طریقے سے۔ من بعثنا، میم کو، یہ چھوٹی جو میم آپ کو نظر آ رہی اس کے ساتھ ملائیں گے اور ملاتے ہوئے غنہ بھی کریں گے 2 سیکنڈ کے قریب، یعنی 1 الف کی مقدار۔ من بعثنا، با کے بعد آپ کو عین نظر آ رہا ہوگا، یہ عین آپ نے حمزہ کی آواز میں نہیں پڑھنا، یعنی بعثنا پڑھیں گے تو غلط طریقہ ہے، ترجمہ بدل جائے گا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ بعثنا، بعثنا، عین کو کلیئر کر کے۔ مم مرقدنا، یہ وہ لفظ ہے جو آپ کو میں نے شروع میں بات بتائی ہے، تھمبنیل بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہاں پر اس لفظ کے اوپر ایک ہی لفظ کے آگے سکتہ بھی ہو رہا ہے اور وقف لازم بھی ہے، وقف غفران بھی ہے۔ اب کرنا کون سا وقف ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ اب آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اس لفظ کو ٹھیک پڑھنا ہے۔ میم کو جب شد والی میم کے ساتھ ملائیں گے تو بیچ میں جو آپ کو نون نظر آ رہا ہے اس نون کو چھوڑ دیں گے، میم، میم زید، میم، اور جب اس کو ملائیں گے میم شد والی کے ساتھ تو غنہ بھی کیا جائے گا 2 سیکنڈ کے قریب، یعنی 1 الف کی مقدار۔ اور میم کو پھر را کے ساتھ ملائیں گے، یہ را پر پڑھا جائے گا، کیونکہ را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را پر پڑھا جاتا ہے۔ میم مرقدنا، قدنا۔ اب ہم نے یہاں پر کیا ہے وقف، نون کے آگے الف ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، الف جو ہوتا ہے وہ وقف میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وصل میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں پہ یعنی وقف کر رہے ہیں تو الف پڑھا جائے گا۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ الف وقف میں ختم ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پڑھتے، ایسی بات نہیں ہے، یہ الف پڑھا جائے گا۔ میم مرقدنا، اب ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا، یہاں پر 3 جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، ایک سکتہ، میم وقف لازم، پھر وقف غفران، یہ تینوں ایک ساتھ ہی ادا ہو جائیں گے۔ کیسے؟ جب ہم یہاں پہ رکیں گے، سکتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکتہ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے جہاں پر سکتہ آ جائے جس لفظ کے اوپر، اس لفظ کو پڑھتے ہوئے وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ کرنا ہے، یہ ہوتا ہے سکتہ کا مطلب، یعنی آپ نے رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اس لفظ پر بالکل وقف کر دیا تو وہ سکتہ ختم ہو جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ جب آپ وقف کر دیں گے تو وقف میں سکتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس سکتے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سکتہ جو ہوتا ہے وہ وصل میں یعنی ملا کے پڑھنے کی صورت میں سکتہ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے۔ اب جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو سکتہ تو بالکل رہے گا نہیں، ختم ہو جائے گا، اب اس کو کرنا لازمی نہیں ہے، ملا کے پڑھیں گے تب یہ سکتہ کرنا ہوگا، لیکن ہم جب یہاں وقف کریں گے سکتہ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہاں پر وقف لازم ہے، یہ جو آپ کو چھوٹا میم نظر آ رہا ہے،
یہاں پر رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ بھی لکھا ہوتا ہے جہاں پر بھی یہ چھوٹا میم ہے. تو یہ وقف لازم بھی اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر رکنا ہے. جب ہم یہاں رکیں گے سٹاپ کریں گے تو وقف لازم ہمارا پورا ہو جائے گا، یعنی ہم نے وقف کیا. اگر وقف لازم نہیں کریں گے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے. جب ہم یہاں رکیں گے وقف لازم بھی ہو جائے گا. وقف غفران کا مطلب بھی یہی ہے، آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کے بتا چکا ہوں. یہاں پر اگر آپ رک گئے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وقف غفران بھی ہو جائے گا. اب یہاں پر آگے پڑھتے ہیں. یہ بات تھی جو آپ نے تھمبنیل پر دیکھی ہے. اب یہاں سے ہاذا، یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، زال نارمل طریقے سے. ہاذا ما وعد، میم کے آگے الف ہے لمبا کریں گے، واو کے بعد عین ہے، عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے. آگے والی لائن کے ساتھ دال کو کنیکٹ کریں گے، وہ آپ کو بتاتا ہوں. وعد الرحمن، دال کو جب را کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں حمزہ ہے، لام ہے، ان دونوں کو چھوڑ دیں گے. دال را زبر در، را حا زبر رح. وعد الرحمن، را کے بعد جو حا ہے یہ حا بریک ہے، رحمان نہیں پڑھنا. رحمان. وصدق، یہاں صاد فل موت پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. قاف فل موت پڑھیں گے، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اس کو پر پڑھا جائے گا. وصدق المرسلون. یہاں پر آگے جب ہم سٹارٹ کریں گے تو نون کے اوپر یہ غنہ ہے، نون ساکن کا اخفا. یہاں پر 2 سیکنڈ کے قریب یعنی 1 الف کی مقدار ہم رکیں گے، غنہ کریں گے. ان کانت، کاف بریک ہے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں کونت، ایسا نہیں پڑھنا. کانت کانت الا صیحۃ واحدۃ. یہاں پر صاد کو یا سے ملائیں گے، یہ یا لین ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. صیحۃ، تا کو جب باؤ سے ملائیں گے تو یہاں ادغام یرملون کا غنہ کریں گے. تاؤ واحدۃ، حا بریک، واحدۃ. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا، عین کو جب لام سے ملائیں گے تو یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے. ادغام یرملون تو ہو رہا ہے لیکن یہ بغیر غننے والا ہو رہا ہے. 2 پیش کے بعد جب بھی لام آ جائے تو وہاں پہ غنہ نہیں کیا جاتا، البتہ ادغام ضرور ہوتا ہے. جمیع لدینا محضرون، میم کو جب ہا سے ملائیں گے تو یہ ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا. محضرون. فالیوم، فا کو جب لام سے ملائیں گے تو یہ بیچ میں آپ کو الف نظر آ رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں گے. فالیوم، فالیوم لا تظلم، تا کے بعد جو ضا ہے یہ ضاف الموت پڑھا جائے گا. لا تظلم، تظلم نفس شیئا ولا، حمزہ کو 2 زبر ہیں حمزہ کے اوپر، یہ حمزہ کو جب واؤ سے ملائیں گے تو یہاں پہ ادغام یرملون بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا ادغام یرملون کا. شیئا ولا تجزون، زا کو جب واؤ سے کنیکٹ کریں گے تو یہاں پہ یاد رکھیے گا واؤ مدہ نہیں ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، یہ واؤ لین ہے. زونا الا، لام کے آگے الف ہے، 1 الف کی مقدار، اس کو لمبا کریں گے. الا ما کنتم تعملون. تا کو جب عین سے کنیکٹ کریں گے تو عین کو نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، اس کو حمزہ کی آواز یا جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا. تعملون یہ غلط طریقہ ہے. تعملون اس طریقے سے. ان اصحاب، حمزہ کے بعد جو صاد ہے یہ صاد فل موت پڑھا جائے گا، اس کو بریک نہیں پڑھنا. صاد کے بعد ہا بریک ہے، اس کو کلیئر کرنا ہے. اصحاب الجنت الیوم، یہاں یا کے بعد بھی واو لین ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے، شارٹ کٹ پڑھیں گے. یوم فی شغل، فا کو یا سے ملائیں گے، لمبا کریں گے 1 الف کی مقدار کیونکہ یہ یا مدہ ہے. شغل، شین کے بعد غین جو آ رہا ہے یہ غین
آپ نے پر پڑھنا ہے. شغل فاکہون، ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. فاکہون، فا کا مخرج یاد کر لیں. یاد رکھیے گا اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا نیچے والا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا. اس کو آپ نے فا نہیں پڑھنا، ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھنا. اس کو آپ نے جو مخرج آپ کو میں نے بتایا اس مخرج کے مطابق پڑھنا ہے. فاکہون فاکہون. ہم وازواجہم وازواجہم فی ظلال علی. اب جب یہاں پہ دوسری لائن آگے والی لائن کے ساتھ ملائیں گے تو لام کو کنیکٹ کریں گے، علل پڑھا جائے گا. علی الارائک، یہاں پر لام کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے. را کے آگے الف ہے، یہ الف کے اوپر مد جو ہے یہ مد متصل ہے، اس کو 2.5 الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے. ارائک، اس طریقے سے. متکئون، حمزہ کو جب واو سے ملائیں گے تو یہاں پہ جو واو ہے یہ واو مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے 1 الف کی مقدار. متکئون. لہم فیہا، فا کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے. ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس ہا کی آواز سینے سے آئے گی. فیہا فیہا، اس طریقے سے. فاکہۃ ولہم، تا کو واو سے ملائیں گے، غنہ کیا جائے گا ادغام یرملون کا. فاکہۃ ولہم ما، ہا کو میم کے ساتھ جس میم کے اوپر شد ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا اور غنہ بھی کیا جائے گا. وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ. دال کے بعد آپ کو عین نظر آ رہا ہے، یہ عین جو ہے نارمل طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے، حمزہ کی آواز میں نہیں پڑھنا. بعضوں کا لوگ پڑھتے ہیں یدعون، یہ غلط طریقہ، یدعون نہیں پڑھنا، یدعون یدعون، اس طریقے سے. سلام قولا، لام کو میم سے کنیکٹ کرتے ہوئے غنہ بھی کیا جائے گا اور یاد رکھیے گا یہ ادغام یرملون کا غنہ ہے. قولا من رب الرحیم، میم کو را سے کنیکٹ کریں گے، بیچ میں نون کو چھوڑ دیں گے. یہ ادغام یرملون کا غنہ ہے لیکن بغیر غننے والا، ادغام یرملون ہے بغیر غننے والا. مر مر ربر، با کو را سے کنیکٹ کریں گے اور را پر پڑھا جائے گا. را کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک پڑھا جائے گا. بالرحیم، رحیم، اس کو رحیم نہیں پڑھنا، رحیم. وامتازل، آگے والی لائن میں زا کو کنیکٹ کریں گے. وامتازل وامتازل یوم یوم ایوہل، اس کو ایو نہیں پڑھنا، ایو پڑھیں گے تو غلط طریقہ ہو جائے گا. ایوہل مجرمون، را بریک پڑھیں گے. مجرمون. میم کے بعد جو واو ہے اس واو کو لمبا کریں گے، جب میم کو واو سے کنیکٹ کریں گے تو 1 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا. مجرمون. علم اعہد، اعہد، حمزہ کو عین کے ساتھ ملاتے ہوئے جھٹکا نہیں دینا. اعہد الیکم یا بنی آدم، حمزہ کو کھڑا زبر کی وجہ سے لمبا کریں گے. آدم اللہ تعبدوا الشیطان، حمزہ کو لام سے ملائیں گے، بیچ میں جو آپ کو نون نظر آ رہا ہے اس نون کو چھوڑ دیں گے. اللہ اللہ، تا کو عین سے ملائیں گے، پھر عین کو حمزہ کی آواز میں نہیں پڑھنا، پھر دال کو شین کے ساتھ ملائیں گے، بیچ میں واو ہے، الف ہے، پھر حمزہ ہے، پھر لام ہے، ان چاروں حرفوں کو چھوڑ دیں گے. تعبد الشیطان، یہ طا حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. اللہ تعبد الشیطان
انہو، یہ جیم ہے، اس جیم کا مطلب ہے اگر آپ یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں تو رک سکتے ہیں، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ملا کے پڑھ سکتے ہیں، دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ ہاں کے اوپر الٹا پیش آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار، انہو لکم عدو مبین، یہاں پر دال کو واو سے کنیکٹ کریں گے، واو کو پھر میم سے کنیکٹ کریں گے، لیکن یاد رکھیے گا دال کو واو سے کنیکٹ کرتے ہوئے غنہ نہیں کریں گے، لیکن واو کو جب میم سے کنیکٹ کریں گے تب یہ غنہ ہوگا، کیونکہ یہ ادغام یرملون کا غنہ ہوگا، ایک الف کی مقدار، عدو مبین، اس طریقے سے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، نون کو عین سے کنیکٹ کریں گے، وَأَنِ اعْبُدُونِي، جب وقف کریں گے تو نون کے بعد جو یا ہے یہ یا پڑھا جائے گا، لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، قاف کو فل موت پڑھا جائے گا، قیم، اس طریقے سے، هذا صراط مستقیم۔ اب اس کے بعد ہے وَلَقَدْ، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، وَلَقَدْ أَضَلَّ، ضاد پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، یہاں پر لام کے اوپر دو زبر کے بعد جب کاف آ رہا ہے تو یہاں غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار، یہ نون تنوین کا اخفاء ہوگا، کثیرا، یہاں دو زبر کے بعد الف آ رہا ہے، الف پڑھا جائے گا وقف میں، کثیرا، اس طریقے سے، افلم تکونوا تعقلون، تعقلون، ہذہ، ہاں کے نیچے کھڑا زیرہ لمبا کریں گے، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہاں پر عین جو ہے کلیئر کرنا ہے، حمزہ نہیں پڑھنا، توعدون، اس طریقے سے، اصلوها اليوم، حمزہ کے بعد جو صاد ہے فل موت پڑھا جائے گا، ہاں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ ہے، ہاں کو لام سے ملاتے ہوئے الف اور حمزہ کو چھوڑ دیں گے، اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، را کو فل موت پڑھیں گے، را کے بعد جو واو ہے، را کو جب واو سے ملائیں گے تو یہاں پر واو کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار، تکفرون، الیوم نختم، نختم علی افواہہم، یہاں دو ہا اکٹھے آ رہے ہیں، دونوں کو کیونکہ یہ دونوں بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، کلیئر کر کے پڑھنا ہے، افواہہم وتکلمنا ایدیہم، دال کے بعد جو یا ہے یہ یا مدہ لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار، ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا، کاف کو بریک پڑھنا ہے، کانوا یکسبون، با کے بعد جو واو ہے اس کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار، اب اس کے بعد ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، یہاں پر شین کے بعد جو الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے، اڑھائی الف کے برابر آپ نے لمبا کرنا ہے، اور آگے لام کے بعد طا ہے، یہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، لَطَمَسْنَا، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، حمزہ کو عین سے ملاتے ہوئے حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے، حمزہ سختی سے پڑھا جائے گا، عین نارمل طریقے سے، أَعْيُنِهِمْ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ
قاف کو جب صاد سے ملائیں گے بیچ میں واو ہے، الف ہے، حمزہ ہے، لام ہے، چاروں حرفوں کو چھوڑ دیں گے. صاد حروف مصطلحہ میں سے پر پڑھا جائے گا. فاستبا الصراط الصراط فأنا نون کے اوپر شد کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا ایک الف کی مقدار. یبصرون یا کے بعد جو با ہے یہ با حروف قلقلہ میں ہونے کی وجہ سے یہاں باؤنس آئے گا، قلقلہ آئے گا. یعنی اگر آپ یبصرون پڑھیں گے تو غلط طریقہ ہے. یبصرون وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا. یہاں پر تا اور طا میں فرق کرنا ہے. دو نقطوں والا تا بریک پڑھا جاتا ہے. جو طا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا، یہ پر پڑھا جائے گا. فَمَسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا یہاں یا کے اوپر شد ہے. بعد کو یا سے ملائیں گے، پھر یا کو واو سے کنیکٹ کریں گے. لیکن جب یا کو واو سے کنیکٹ کریں گے تو یہاں پہ ادغام یرملون کا غنہ کیا جائے گا، کیونکہ دو زبر کے بعد جب بھی واو آ جائے وہاں پہ ادغام یرملون کا غنہ ہوتا ہے. کیسے پڑھا جائے گا؟ مضیّا ولا یرجعون. یا کو جب را سے ملائیں گے تو را پر پڑھا جائے گا، کیونکہ را ساکن سے پہلے جب بھی زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے. یار اس طریقے سے. جیعون آئین کو کلیئر کرنا ہے. یہاں پر حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. یرجعون نہیں پڑھنا، غلط طریقہ ہے. یرجعون جیعون. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. یہاں سے سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک سٹارٹ کروانا چاہتے ہیں، خود قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تو میری اکیڈمی لطیف آن لائن قرآن اکیڈمی میں اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانے کے لیے، آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں، اپنا ایڈمیشن کروانے کے لیے واٹس ایپ نمبر میں نے اپنے چینل کے ڈیش بورڈ پہ دیا ہوا ہے. آپ وہاں سے نوٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں. یہاں سے وَمَن نُعَمِّرْهُ میم کو جب نون سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں نون ساکن ہے، اس نون کو چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ غنہ ہوگا. آپ نے ایک الف کی مقدار غنہ کرنا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ را بریک پر آ جائے گا، کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے، زیر کی وجہ سے بریک پڑھیں گے. نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ فا کو جب لام سے ملائیں گے تو بیچ میں حمزہ کو چھوڑ دیں گے. فِي الْخَلْقِ افلا لام کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. یعقلون یا کو جب عین سے کنیکٹ کریں گے تو عین پر آپ نے جھٹکا نہیں دینا، نارمل طریقے سے پڑھنا ہے. یعقلون اس طریقے سے. وما علمناہ میم کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کرنا ہے. عین کو جب لام سے ملائیں گے تو یہاں پر جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک دفعہ عین کو لام سے ملائیں گے، پھر لام کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھی جائے گی. علم علم اس طریقے سے. علمنا الشعر شین کو جب عین سے ملائیں گے تو عین میں جھٹکا نہیں دینا. شعر وما ينبغي یا کو چھوٹی میم کے ساتھ کنیکٹ کریں جو آپ کو نون کے اوپر نظر آ رہی ہے. ينبغي غین کو جب یا سے ملائیں گے تو یہاں پر یا کو مدہ ہونے کی وجہ سے لمبا کریں گے، ایک الف کی مقدار. ينبغي له وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے. وقف نہیں کرنا چاہتے تو ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے اس کی مقدار ایک الف کی مقدار آپ نے لمبا کرنا ہے. له وقف کرتے ہوئے ينبغي له اس طریقے سے پڑھیں گے. ان ہوا الا
ذکر وقرآن مبین، را کو واو سے کنیکٹ کرتے ہوئے یہاں غنہ کریں گے، ادغام جار منون کا غنہ ہوگا، اور قاف کو جب را سے کنیکٹ کریں گے اس کے بعد جو حمزہ ہے کلیئر کر کے پڑھنا ہے، قرآن نہیں پڑھنا، قرآن، اس طریقے سے واضح کر کے، قرآن مبین۔ اب یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر شد ہے، یہ شد کیوں آتا ہے؟ شد اس لیے آتا ہے کہ اگر آپ اس کو ملا کے پڑھنا چاہیں تو نون کو لام سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر یہاں پر شد نہ بھی ہوتا پھر بھی ہم نون کو لام سے کنیکٹ کرتے، کیونکہ یہاں پہ ادغام یا ملون ہو رہا ہے بغیر غننے والا۔ اور اب جب ہم یہاں سے مبین پہ سٹاپ کریں گے، اگر آپ یہاں سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے لام کے اوپر جو شد ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم کنیکٹ نہیں کر رہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ یا کو جب واو سے ملائیں گے تو یہاں پہ ادغام یرملون کا غنہ ہوگا 2 سیکنڈ کے قریب، حَيًّا، لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا یہ ہا بریک ہے، ہا کو حَيًّا نہیں پڑھنا، بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا، حَيًّا وَيَحِقَّ، یہاں پر بھی ہا بریک ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اولم یروا، اولم یروا انا خلقنا، لام کو جب قاف سے ملائیں گے تو یہاں قلقلہ بھی ہوگا، کیونکہ قاف 2 نقطوں والا حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہاں پر قاف کو جب پڑھیں گے ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں باؤنس آئے گا، قلقلہ کریں گے، خلقنا لہم مما، ہاں کو جب میم سے ملائیں گے تو بیچ میں جو میم آپ کو ساکن نظر آ رہی ہے اس کو چھوڑ دیں گے، ہاں کو شد والی میم کے ساتھ، پھر اس میم کو دوسری میم جو آپ کو شد جس کے اوپر نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، لہم مما عملت ایدینا انعاما فہم، نون کے بعد عین ہے، یہاں پر عین کو کلیئر کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، انعاما فہم لہا مالکون، لام کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، لہا مالکون وذللناہا، واو کے بعد جو ذال آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ذال نارمل طریقے سے پڑھا جائے گا، اس کو سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، یہاں پر یا کے بعد جو آپ کو الف کی شکل میں نظر آ رہا ہے یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے، جب بھی الف کے اوپر جزم اور زبر زیر پیش آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ اب ہم اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، یأکلون وَلَهُمْ فِیہا منافع ومشارب، یہاں فا کے بعد جو عین ہے اس عین کو کلیئر کرنا ہے، منافع نہیں پڑھنا، منافع فیع ومشارب، جب وقف کریں گے تو با کو ساکن کر دیں گے، ومشارب افلا یشکرون، یا کو جب شین سے ملائیں گے تو یہاں شین پہ قلقلہ نہیں کرنا، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں یشکرون یشکرون، ایسا نہیں کرنا، یشکرون اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہے واتخذوا، واو کو جب تا سے کنیکٹ کریں گے تو بیچ میں آپ کو یہ الف کی شکل میں نظر آ رہا ہے جو، یہ اس کو چھوڑ دیں گے، واتخذوا من دون اللہ، لفظ اللہ سے پہلے یہ آپ کو نون کے نیچے زیر نظر آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں پر اس کو
پر نہیں پڑھیں گے، بریک پڑھیں گے. نِلَّهِ آلِهَ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. نون کے بعد جو صاد ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کو بریک نہیں پڑھنا. يُنصَرُونَ. لا يستطيعون. تا کو دو نقطوں والا جو تا ہے اس کو بریک پڑھیں گے. آگے تا کے بعد جو تا آ رہا ہے یہ تا فل موت پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے. تا کے بعد یا ہے، پھر عین ہے. تا کو جب یا سے ملائیں گے تو اس کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار، کیونکہ یا مدہ ہے. آگے عین کو کلیئر کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. یستطیعون. نصرہم. نون کو صاد سے ملائیں گے اور صاد کو پر پڑھیں گے. نصرہم وہم لہم جند محضرون. میم کو جب ہا سے ملائیں گے تو ہا بریک پڑھا جائے گا. محضرون. فلا يحزنك. یا کو جب ہا سے ملائیں گے تو ہا بریک پڑھا جائے گا. يحزنك قولهم. اب یہاں پر وقف لازم ہے، جہاں پر یہ میم آ جائے اس کی آپ نے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ دیکھنا ہے، وہاں پر وقف لازم بھی لکھا ہوتا ہے، تو آپ نے یہاں پر رکنا ہوتا ہے، یہاں پر رکنا لازم ہوتا ہے. اگر آپ نہیں رکیں گے تو گناہ گار ہوگا. قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. یا کو عین سے ملاتے ہوئے جھٹکا نہیں دینا، یعلنون نہیں پڑھنا، یعلنون اس طریقے سے پڑھنا ہے. اولم یرل انسان انا. نون کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے غنہ کیا جائے گا اور ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے آگے الف کی وجہ سے. انا خلقناہ. لام کو قاف سے ملائیں گے. خلقناہ من نطفۃ. نون کو تا سے ملائیں گے، تا فل موت پڑھا جائے گا اور تا میں قلقلہ بھی ہوگا. من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. وضرب. ضاد فل موت پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کے اوپر جب بھی زبر ہو تو را بھی پر پڑھا جاتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسي. لام کو جب واو سے ملائیں گے تو یہاں پہ ادغام یرملون کا غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار. مثلا ونسي. اب یہاں پر اس لفظ کو ونسي نہیں پڑھنا، یا کو کلیئر کرنا ہے. ونسي خل. اب یہاں پر خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے. خلقہ. خلقہ. جب یہاں سٹاپ کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے، وقف کرتے ہوئے آخر میں ہا کا ساؤنڈ آنا لازمی ہے. وقف نہیں کریں گے تو ہا کے اوپر پیشہ پڑھا، الٹا پیشہ پڑھا جائے گا، لیکن ہم یہاں پہ وقف کر رہے ہیں. خلقہ. قال من يحيي العظام. یا کو ہا سے جب ملائیں گے تو ہا بریک پڑھا جائے گا. يحيي العظام وهي رمیم. ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. وهي رمیم. قل يحييها الذي انشأها اول مرہ. اب یہاں پر آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے. یہ لفظ ہے مرتن، لیکن یہ جو آپ کو تا نظر آ رہی ہے تا ہا کی شکل میں ہے، اور اگر یہ اس کے اوپر جو دو نقطے ہیں یہ ہٹا دیں گے تو یہ ہا بن جائے گا. اور تجوید کا بھی یہی رول ہے، جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو، یعنی اس کو گول تا بولتے ہیں، گول تا ہو تو اس لفظ کے آخر میں وقف کرتے ہوئے اس تا کو ہا سے بدل دیتے ہیں اور ہا کو ساکن کر دیتے ہیں. کیسے؟ یعنی مرتن ہے، اب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ مرہ. مرہ. وقف کرتے ہوئے لاسٹ پہ ہا کا ساؤنڈ آئے گا.
یہ وقف کرنے کا طریقہ ہے گول تا پر. اول مرہ وہو بکل خلق علیم. یہ جو آپ کو لفظ علیم کے اوپر ایک پیش اور چھوٹا نون نظر آ رہا ہے، اس نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے. یہ پڑھا جائے گا یا نہیں؟ اب آپ نے اس ویڈیو کو توجہ سے دیکھتے ہوئے یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا. یہاں پر دیکھیں، یہ چھوٹا نون اس وقت پڑھا جائے گا جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے. وقف کریں گے تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، کیونکہ وقف میں یہ چھوٹا نون ختم ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. پڑھیں گے اس وقت جب ہم ان دونوں لفظوں کو آپس میں ملائیں گے. یعنی آپ اس گول دائرے پہ آپ وقف نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کیسے پڑھیں گے؟ پھر یہ چھوٹے نون کو، یہ جو نون قطنی ہے، اس کو پڑھا جائے گا کیسے؟ علیم الذی جعل لکم وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ، اس طریقے سے. اور اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو پھر خلق علیم، اس کے بعد یہاں پھر آپ نے چھوٹا نون نہیں پڑھنا. اب یہاں پر لام سے پہلے جو آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، اس کو زبر دے کے پڑھنا ہے. الذی جعل لکم، اس طریقے سے. یہ ہے نون قطنی کو پڑھنے کا طریقہ. 1 منٹ کے اندر اندر آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے. اب آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے. جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلیم. عین کو کلیئر کرنا ہے. علیم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له. لام کے بعد جو ہا ہے، اس ہا کو الٹا پیش ہونے کی وجہ سے لمبا کریں گے. 1 الف کی مقدار. له کن فیکون. کاف کے بعد واو ہے، کاف کو جب واو سے ملائیں گے تو یہاں اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے. فیکون. فسبحان الذی، با کے بعد جو ہا ہے، یہ ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ نہیں پڑھنا. فسبحان الذی بیدہ، ہا کے نیچے کھڑا دے رہا ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. بیدہ ملکوت کل شیء والیہ. یہاں پر حمزہ کو جب واو کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہاں پہ ادغام یرملون کا غنہ ہوگا. شیء والیہ. لام کو یا سے ملائیں گے اور یا کو لمبا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ یا لین ہے یا مدہ نہیں ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. یہاں تا کے بعد جو را ہے، را ساکن ہے. را ساکن سے پہلے پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے. جیم کے بعد عین ہے، عین کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے. تُرْجَعُونَ. تُرْجَعُونَ. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. صدق اللہ العظیم.